خلیفہ ہارون الرشید کے دور کا ایک بڑا سبق آموز واقعہ۔ خلیفہ ہارون الرشید آپ نے دربار میں تشریف فرما تھے کہ ایک دہریہ ان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کے یہ چیلنج کر دیا کہ میں مانتا ہی نہیں کہ یہ کائنات کسی طاقت نے بنائی ہے، تو آپ لوگ جو ہے خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے تو آپ میرا چیلنج قبول کریں اور آپ ثابت کر دیں خدا موجود ہے تو میں مان جاؤں گا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کو وقت دے دیا کہ فلاں دن فلاں موقع پر جو ہے آپ آ جانا، اور اس وقت یہ مناظرہ ہوگا، بہت بڑی بحث ہوگی کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے یہ چیلنج قبول کرنے کے بعد اس وقت کے بہت بڑے امام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام دیا کہ ایک دہریہ اور اس کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ خدا موجود ہے، اور جو کہ خدا کو نہیں مانتا تو آپ نے فلاں وقت جو ہے وہ محفل میں پہنچ جانا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید دہریہ اور لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع محفل میں موجود ہوئے۔ جب وقت آیا تو سب اکٹھے ہو گئے اور انتظار کیا جا رہا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کیا جا رہا ہے اور کافی دیر ہو گئی، وقت گزرتا گیا اور دہریہ جو ہے وہ آخر کار بولنا شروع ہو گیا۔ اس نے بحث کر دی، اس نے کہا کہ آپ لوگ وقت کے پابند ہی نہیں ہیں، اور اس نے ساتھ یہ بھی واویلا مچایا کہ آپ کے امام، آپ کے بہت بڑے جو عالم ہیں وہ وقت لگتا ہے کہ بھاگ گئے ہیں، اور لگتا ہے کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں۔ اس نے بہت بڑا شور کیا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید بھی بڑے پریشان ہوئے، اور امام حنیفہ کے بارے میں کہ وہ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، انہیں کیا کوئی پریشانی آ گئی یا کیا مسئلہ ہوا کہ ان کو وقت پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال وقت کی قدر اور پابندی کے حوالے سے اس نے بڑی بحث کی، اور اس کو پھر چپ کرا دیا گیا، بٹھا دیا گیا کہ آپ بیٹھو، آ جاتے ہیں۔ بہرحال آخر کار امام حنیفہ وہاں پر پہنچے، اور ایسے جس طرح سفر سے دور سے کوئی سفر کر کے آئے اور بڑی تھکاوٹ اور پریشانی میں پہنچے، تو اس حالت میں امام حنیفہ جب پہنچے تو دہریہ نے آتے ہی پھر شور مچا دیا کہ آپ تو وقت کی پابند ہی نہیں، آپ جھوٹے ہو، آپ خدا کو ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس کی طرف اشارہ کیا خاموشی کا کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ تو اس وقت امام حنیفہ نے جو ہے وہ خدا کے ثبوت کے دلائل جو ہے وہ شروع کیے۔ اچھا، اس ایک بہت بڑی اہم بات جو یہاں پر میں بتانے لگا ہوں اسی واقعہ کے دوران، کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے دو طرح کے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک کہلاتے ہیں نقلی دلائل اور ایک کہلاتے ہیں عقلی دلائل۔ نقلی دلائل سے مراد ہے وہ دلائل جن کو ہم نے نہیں بنایا، جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے بنائے ہیں، جن کو ہم قرآن مجید اور احادیث وغیرہ کہتے ہیں۔ اور عقلی دلائل جو ہیں جو ہم اپنی عقل سے دوسرے کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے کر کسی بات کو ثابت کرتے ہیں۔ امام حنیفہ نے نقلی دلائل کے بجائے، قرآن و حدیث کے بجائے عقلی دلائل کا جو ہے وہ اس کے سامنے ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ دہریے کو کہا کہ بھائی بات سنو، اصل میں تمہیں پہلے یہ بتا دوں کہ میں دیر سے کیوں پہنچا ہوں، کیا وجہ ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے آنا تھا دریا کی دوسری طرف سے، اور جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا تو وہاں پر جو ہے کشتی موجود نہیں۔ میں بہت پریشان ہوا کہ اب دریا کو عبور کیسے کروں، اور دہریے کے پاس بھی پہنچنا ہے، اور وہاں پر ایک بہت بڑی خدا کے وجود باری تعالیٰ کے والے سے ایک بحث ہونی ہے، مناظرہ ہونا ہے۔ بہرحال میں پریشان اس طرح کھڑا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے درخت کھڑے، درختوں میں سے ایک بہت بڑا درخت جو ہے وہ گر گیا۔ جو ہی وہ گرا تو گرنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، اس درخت کے تختے بننا شروع ہو گئے، کٹنا شروع ہو گیا، حصے بننے شروع ہو گئے، اور وہ کٹتے کٹتے اس کے تختے تیار ہوئے، اور تختے آخر میں آپس میں جو ہے وہ ان کی ترتیب بنی، اور وہ دیکھتا کیا ہوں گے کشتی تیار ہو گئی۔ اور میں نے اس کشتی کو ریت سے جو ہے وہ پانی میں کنارے پر جو ہے وہ ڈالا پانی میں، اور پھر اس کشتی پر سوار ہو کر دریا کو عبور کیا، اور آپ کے پاس یہ پہنچا ہوں۔ اصل میں میرے دیر سے پہنچنے کی یہ وجہ اور یہ سبب ہے۔ دہریے نے اور واویلا مچا دیا، اس نے کہا لو پہلے وقت پابند نہیں، اتنے لیٹ پہنچے ہیں، اور اب اتنا بڑا جھوٹ کہ اچانک دریا کے کنارے کھڑے دیکھتے ہیں تو درخت گر گیا، اور درخت کٹنا شروع ہو گیا، اور تختے بنے، اور پھر کشتی بن گئی خود بخود۔ سب کچھ کیسے ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے؟ امام حنیفہ نے اسی پوائنٹ کو سامنے رکھا اور کہا کہ اگر تم غور کرو اس بات پر کہ تم کہہ رہے ہو کہ صرف ایک کشتی بغیر معمار کے، بغیر مستری کے، کسی بنانے والے کے نہیں بن رہی، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا منظم نظام، یہ سب کچھ کیسے بن گیا؟ چاند، سورج، ستارے، موسم، سردی، گرمی،
سب کچھ کیسے بن گیا؟ تو دہریہ جو ہے اسی وقت اس کی عقل جو ہے ٹھکانے آ گئی اور اس نے اس بات پر غور کیا اور فوری طور پر جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے خدا کا اقرار کر لیا۔ تو یہ تھا وجود باری تعالیٰ کا ایک واقعہ جس میں امام حنیفہ نے اس کو نقلی دلائل نہیں بلکہ عقلی دلیل سے اس کو ثابت کیا کہ خدا موجود ہے۔ اگر اس کو نقلی دلائل یعنی قرآن و حدیث سے سناتے بھی رہتے، کتنی آیتیں کتنی حدیثوں سے ثابت کرتے رہتے، تو وہ تو مانتے نہیں خدا کو، تو اس نے کیسے ماننا تھا خدا موجود ہے؟ تو اس کو جو ہے نقلی دلائل کی بجائے عقل سے اس کو ایک دلیل دی تو وہ فوری طور پر جو ہے اس بات کو قبول کر گیا، اور وہاں پر موجود باقی جو دہریوں کی جماعت تھی وہ سب جو ہے وہ کلمہ گو ہو گیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سب نے خدا کا اقرار کر لیا۔ تو یہ ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جو ہمارے ایمان کو پختہ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔